کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ماں باپ کیا ہیں، ماں باپ کے بارے میں کچھ فرمائیے، تو حضور نے فرمایا تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم ان کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ اخلاق عالیہ کا رویہ رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، اگر تم ان کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہو، ان کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو، شریعت اسلامیہ نے جو ان کے حقوق متعین کیے اگر وہ تم ادا کر لیتے ہو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم ان حقوق کو ادا کرنے میں ناکام رہتے ہو تو پھر تمہارے لیے دوزخ ہے۔ تو یہ ایک دینی، روحانی، ایمانی ضرورت ہے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور والدین بھی انسان ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کا رویہ ہمیشہ ہی ٹھیک ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کبھی خطا نہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کے رویے میں ترش روئی نہ آئے، وہ کبھی تلخ نہ بولیں؟ یہ بھی بہت ساری جگہوں پہ دیکھا گیا ہے، اور یہ 100% حقیقت ہے کہ بعض مقامات پر والدین انصاف بھی نہیں کر پاتے۔ لیکن ایک مسلمان بیٹے کو کیا حکم دیا گیا ہے، اور اس سے شریعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ والدین کا جو معاملہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس کے لیے وہ رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ ساری عدالتیں دنیا میں تو نہیں نہ لگنی، ایک عدالت صبح قیامت بھی تو قائم ہوگی۔ اگر وہ کہیں کسی مقام پر، کہیں جگہ پر وہ کسی غلطی کا شکار ہیں تو عند اللہ جواب دیں گے۔ ہم کیا کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کرنی ہے۔ تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے، تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے۔ میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی، انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل۔ اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے، کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے۔ یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کو الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہ تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا ہے۔
گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کر میں نے میلوں کا سفر کیا ہے۔ خدا را میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ ایک غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے۔ اس سوال کی لذت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں۔ عرض کی حضور، بڑا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے۔ تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا۔ اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی۔ فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے، وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے اب ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں دوران زچ کی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ وہ بیٹا پیدا کر گئی، خود رخصت ہو گئی، وہ جان پر کھیل گئی، لیکن ایک زندگی دنیا میں چھوڑ گئی۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ اوہو میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اعزاز دیا ہے، لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا جی، ابا جی میرے پاس ہی تھے جی، باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے۔ تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا، آپ کے پاس تھے نا، تو آپ کے والد ہی تھے نا۔ آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا، یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے۔ اس نے بھی کبھی کہا تھا چاروں میرے پاس ہوتے ہیں، پانچوں میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا مذاق ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ بڑا رویہ عمدہ کیا جائے، کبھی نہ الجھنا۔ خبردار، ایک مقام پر ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، وہ کب؟ جب وہ آپ کو دین کے مخالف چلنے کا کہیں، جب رب رسول کی مخالفت کا معاذ اللہ کہیں، اور مسلمان والدین یہ کبھی کہہ سکتے نہیں۔ باقی ہر کام میں ان کی فرما برداری ہے، ان کی خدمت ہے، ہر جائز کام میں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔ بلکہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال بھیجا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں مشرکہ ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتی، معاذ اللہ، ماں مشرکہ ہے، تو حضور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم نے فرمایا تیری تو ماں ہے نا، چل تو اچھا سلوک ہی کر، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھ، کیونکہ تیری والدہ ہے۔ میں آج حقوق والدین پر تقریر نہیں کرنے جا رہا، بس ایسے ہی مجھے خیال آیا۔ میں ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے، مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں
اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا۔ بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھی جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا ہے نا، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب والترہیب میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو، تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے۔ اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، ابھی اس مقام پر آ جائے، ابھی کچھ سوچ لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ روز استغفار کرے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھیں، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ التحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا۔ اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو اپنے والدین کے لیے ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، جنازے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کچھ چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے ذرا توجہ سے ہمیں سمجھایا ہے اور ہماری بار بار توجہ دلائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اچھا پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیں موقع ملتا ہے ختمات شریف پہ جانے کا، اصال ثواب کی مجالس میں حاضری کا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دیتا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہمارے ذمے لگا دیا جاتا ہے کہ جناب اتنا اصال ثواب کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے تو یہ آپ کر دیں۔ تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب جانے والے کا نام بتاؤ، نام بتاتے ہیں تو ہم فلاں بن فلاں کہہ کے جو نام بتایا جاتا ہے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، لیکن جب والدین کے لیے دعا کرتے ہیں پھر نام تو نہیں نہ لیتے، پھر کیا کہتے ہیں یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ کی مغفرت۔ اس کا مطلب ہے وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ماں باپ ہیں، وہ رخصت ہوئے، انہوں نے پردہ کیا، ان کی روح کا رشتہ ٹوٹا ہے پر تیرا رشتہ ان کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔
تیرا تعلق ان سے ٹوٹ سکتا، وہ تیرا تعلق، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرا بیٹا شاید قد میں مجھ سے تھوڑا اونچا ہو گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے محبت والے سنگی دیے، میں نے اپنی حیثیت اہمیت سے بڑھ کر دنیا میں محبت پائی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے والد کی کمی محسوس کی، بڑی محسوس کی۔ ابھی بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں صرف ان سے ہو سکتی ہیں، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دامن کے اندر ٹھنڈ کے موقع پر نگ ملتا تھا، اور گرمی کے موقع پر ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ یہ خاص انہی لوگوں کا وطیرہ ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو بنایا ہے اور کس طرح کا یہ رشتہ بنایا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہوں، تو اکرام کر دوستوں کا۔ اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے فٹافٹی۔ مصروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے، حج کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے، اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس رویے کو، اس محبت کو قائم کرے، اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے۔ ہمارے ہاں نا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز، ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے، تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی۔ سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں،
سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی۔ فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں، یہ تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے، آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے، کیونکہ اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بول دے، محبتوں کو قائم رکھنا، ان کو دوام دینا۔ ہمارا تو چچا کے ساتھ سلوک نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی، ہم نے اصالِ ثواب کا جو مفہوم بنا لیا ہے وہ بڑا گڑبڑ ہے۔ اگر تو کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ اصالِ ثواب کی محفل ویسے ہی ایک سیاسی اجتماع بن جاتی ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کا زور کہیں نہیں چلتا، تو چلو مسجد میں تو چلتا ہی ہے نا، وہ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کو کہ بچے بھیج دیں اور پورا قرآن پاک پڑھانا ہے ہم نے۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جتنی دیر دل جمے اتنی دیر پڑھو، آپ نے کیوں پابند کیا پورا پڑھنے کا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالی اگر معاف فرمانے پہ آئے، وہ تو پتر بسم اللہ بھی پڑھے تو اللہ باپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، وہاں تو معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار تھوڑی دیکھی جائے۔ تو ایصال ثواب تو یہ ہے کہ آپ ضرورت دیکھیں کس چیز کی ہے۔ ہمارے ہاں منوں کے حساب سے کھانے پک جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کو ہم نہیں دیکھتے۔ اگر آپ کوئی اور کام ضرورت کا کرا دے نا، کروڑوں روپے آپ نے لگا دیا ختمات پہ اور فلاں پہ، اور جس قبرستان میں آپ نے والد کو دفن کیا اس میں تو غریبوں کے لیے مزید جگہ ہی نہیں دفن کرنے کی، تو یہ اچھا اصالِ ثواب نہیں تھا کہ قبرستان کی جگہ بڑھائی جاتی؟ یہ اچھا اصالِ ثواب نہیں تھا کہ مسجد کا ماحول دیکھا جاتا، علاقے کے غرباء پر نظر کی جاتی؟ وہ لوگ جو بیچارے قرض کے نیچے آ کے پوری طرح دب گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے، ان غریبوں کو دیکھا جاتا، یہ اصالِ ثواب نہیں تھا؟ آپ دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری ماں ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی، اگر میں ان کی طرف سے وہ غلام آزاد کر دوں، موطا امام مالک میں روایت موجود ہے، اب غلام آزاد جب آپ کر دیتے تھے نا، آج کل تو غلام بکتے نہیں، لیکن ایک قسم غلامی کی آج بھی ہے، بتا دوں آپ کو، وہ جو بندہ ایڈوانس نہیں لے لیتا بیچارہ 4 لاکھ روپیہ، پھر اس کو تنخواہ بھی پوری نہیں ملتی، پھر اس کی جان بھی نہیں چھوٹتی، وہ کہیں اور جا بھی نہیں سکتا۔ بھئی آپ ایڈوانس دیں گے کسی کو، اس کو خرید تو نہیں نہ لیں گے، اس کی مجبوری تو نہیں نہ خریدیں گے، اللہ کو ناراض تو نہیں نہ کر لیں گے۔ آپ ایڈوانس دیں لیکن پھر اسے تنخواہ بھی تو اتنی دیں جتنی معاشرے میں روٹین سے ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ اگر میں غلام آزاد کر دوں اپنی ماں کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو ایڈوانس معاف کر دے ماں باپ کی طرف سے، چل تو بھی کسی کو چھوڑ دے قرضہ ماں باپ کی طرف سے، چھوڑ دے، کچھ نہیں ہوتا۔ رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضرت سعد نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر میں اماں کی طرف سے غلام آزاد کروں تو ماں کو ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا کرنا، ملے گا نا تیری ماں کو ثواب، کرنا تم یہ اصالِ ثواب، یہ والا اصالِ ثواب کرنا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر یہ بھی عرض کیا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ماں کا انتقال ہو گیا، ان کی طرف سے کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا، تنقید کرنا تو آسان کام ہے، تو بنائے نا کسی مدرسے میں کمرہ جہاں طالب علم پڑھیں، والدین کی طرف سے بنائیں،
جا کے دیکھو نا، یہ بات کرنا تو آسان ہے کہ ہسپتالوں میں ایک ایک بیڈ پہ 4 لوگ پڑے ہیں، تو آپ اپنے والد صاحب کی طرف سے ہسپتال میں 2 کمرے بنوا دینا، آپ کو 20 بیڈ پہنچا دینا، آپ جا کے بات کریں کسی ٹرسٹ والے سے اور کسی سرکاری ہاسپٹل والے سے کہ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ، ہارٹ کا پیشنٹ جو بیچارہ قریب ہو جاتا ہے موت کے اور اس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہو پاتا، مشینیں نہیں چلتی، تو آگے بڑھے نا۔ کیا یہ کام نہیں ہے دور بیٹھ کر تنقید کر دینا اور تھوڑی دیر تبصروں کا مزہ لے کے چپ کر دینا؟ یہ تو کوئی بھی کر لے گا، لیکن عملی اقدام کس نے کرنا ہے؟ حضرت سعد نے عرض کی حضور اماں چلی گئی ہے، ان کے لیے کیا کروں؟ تو شارحین حدیث کہتے ہیں شاید میٹھے پانی کے کنووں کی بعض جگہوں پہ کمی تھی، کریم نے فرمایا پانی کا احصال ثواب کر۔ حضرت سعد نے اماں کی طرف سے پورا کنواں کھدوایا اور حضور نے نام رکھا، فرمایا یہ سعد کی ماں کے نام کا کنواں ہے، تو کر دیں اماں جی کے نام پر کوئی خیر کا کام۔ اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اگر گلی ہم نے تنگ کر دی ہے نا تو ابا جی کی طرف سے وہ کشادہ کر دیں، اس کا بھی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ 4 فٹ جگہ چھوڑ دیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں آسانی ہو۔ جہاں جہاں آپ لوگوں کے لیے خیر کریں گے اس پہ اللہ اجر عطا کرے، تو احصال ثواب کی یہ والی صورتیں بھی اختیار کریں۔ پھر ٹائم نکال کر والدین کی قبر پر جائیں اور وہاں حاضری دیں۔ جو لوگ مزارات پر جانے کے شوقین ہیں وہ ضرور جائیں، میں بھی جاتا ہوں، اور میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی اس طرح نہیں گیا کہ میں جلسے پہ گیا ہوں، محفل پہ گیا ہوں، کسی کام گیا ہوں تو حاضری دے لوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، میں تو داتا صاحب اسپیشل جاتا ہوں، میں تو حضرت بابا صاحب بھی جب جاتا ہوں تو اسپیشل جاتا ہوں، اور میں جاتا بھی ہوں تو ان کی خدمات دینیہ کو، ان کی عظمتوں کو سلام کرنے جاتا ہوں۔ میں تو فیوزات روحانیہ کے لیے جاتا ہوں، ایز اے خاص جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، یہ بڑا کمال بات ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات عرض کروں، یہ اللہ والوں کے مزارات ہیں، ان پر ضرور جانا چاہیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر بیٹے کے لیے اس کے باپ کی قبر مزار ہے، ہر بیٹے کے لیے اس کی ماں کی قبر مزار ہے، اس پر بھی حاضری دو۔ حاضری کا مزاج بناؤ، یہاں جا کر کے نا حاضری دے کے آؤ۔ میں قبرستان سے نکل رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے کہا کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے والد صاحب کی قبر پہ حاضری دے کے آ رہا ہوں۔ کہنے لگے ان کا مزار کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کے لیے تو کوئی روایتی مزار نہیں ہے، وہ میرے لیے مزار ہے، کیونکہ میرے والد ہیں نا، وہ راضی ہوں گے تو رب راضی ہوگا۔ والدہ کے لیے نبی پاک نے فرمایا اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے، تو جس کے پیروں کے نیچے تیری جنت ہے، بتا اس کی قبر تیرے لیے مزار نہیں؟ اس کی قبر تیرے لیے باعث فیوز و برکات نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت میں، جو ہر جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی جانے والے کی بھی بخشش فرما دے گا۔ تھوڑا سا نا مخصوص سا ٹائم نکالیں، کچھ تھوڑا سا ارادہ کریں، حاضری کا پروگرام بنائیں۔ ایک بات اور عرض کرنی ہے یہاں، اس کو میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ ایک بات اچھی طرح سے طے کر لینا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ادھار ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نقد ہوتی ہیں، بالکل نقد، ان میں ادھار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا جی ادھار کا کاروبار نہیں کرتے، ہمارا سارا کاروبار کیش کا ہے، ہم بالکل ایک ہاتھ دے دوسرے ہاتھ لے، ہمارا یہ سلسلہ ہے، ہم بالکل جو ہے نا کسی قسم کا کریڈٹ پہ نہیں چلتے۔
میں آپ سے عرض کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی۔ بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں، قیامت کو دی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہی ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، دنیا میں یہ طے ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی۔ حضور نے تو کبھی یہ بھی نہیں کہا، جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ان کی ناک خاک آلود ہو جائے، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور حدیث ہے، محبوب نے آمین کہا، اور پھر حضرت جبریل نے جب 3 لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا۔ حضرت جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، تو حضور فرماتے ہیں میں نے بھی کہا آمین، ہو جائے، اسے ہو ہی جانا چاہیے۔ یہ شخص اس طرح کا ہے کہ اسے خاک آلود ہو ہی جانا چاہیے۔ کبھی بھی زندگی میں اپنے والدین، کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے، کہا وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آپ کہیے، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا، ان دونوں پر رحم فرما۔ اپنے والدین کے لیے اپنے تھوڑے سے دل کو بڑا کریں، کچھ چیزیں اپنی زندگی میں طے کریں، کچھ معاملات اپنی زندگی میں۔ ہمارے ایک استاد تھے گجرانوالہ میں، نام لیتا ہوں، حضرت مفتی عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت محدث اعظم کے شاگرد ہیں، اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاید واحد مرید تھے ہمارے شہر میں، مفتی عبداللطیف صاحب قادری حامدی۔ گجرانوالہ میں شاید کوئی شخص ہو جس نے گجرانوالہ میں پڑھا ہو تو وہ حضرت کا شاگرد یا شاگرد کا شاگرد، یہ ان کی زندگی تھی۔ ان کی والدہ کی بڑی لمبی عمر ہوئی تو ان کے بعض کلاس فیلو نا، استاد صاحب کہتے ہیں مجھے مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو محفل پہ آنا ہے، تو استاد جی کہتے ہیں میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں، اتنی آپ کی عمر ہو گئی، بچے آپ کے بڑے ہیں، پوتے آپ کے، پوتیاں نوازے، اور ابھی بھی امی سے۔ فرماتے اماں بوڑھی ہیں، ضعیفہ ہیں، میں نہیں نہ ہوتا تو پریشان ہو جاتی ہیں، دیر سے آتا ہوں تو سو نہیں پاتی، امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ او دوستو، یہ لوگ شاید آج اسی لیے ان کے مزارات سے خوشبو زیادہ آتی ہے، شاید اسی لیے لوگ ان کا نام ممبروں پہ لیتے ہیں، جمعوں میں تذکرے کرتے ہیں، شاید اسی لیے ان کے لیے دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، شاید اسی لیے ان کی اسناد زیادہ چلتی ہیں۔ کیا میرے رسول کریم نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا صحابہ اگر میری والدہ موجود ہوتی نا اور میں تمہیں نماز پڑھانے آتا اور میں سورہ فاتحہ پڑھ لیتا اور میری ماں پردہ سرکا کے کہتی بیٹا ذرا میری بات سننا، تو فرمایا اللہ کی قسم نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سن کے آتا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس مفہوم کو اپنی زندگی میں پیدا کریں، اور بالخصوص والدین رخصت ہو جائیں تو پھر تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم تھوڑا اور زیادہ محتاط ہو جائیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جتنا ذکر آپ کے بچے آپ کے منہ سے اپنے والدین کا سنیں گے اتنا ہی وہ کل آپ کا کریں گے۔
جتنا وہ آپ کے ساتھ آپ کے والدین کی قبروں پہ جائیں گے اتنا ہی کل کو وہ آپ کی قبر پہ جائیں گے. جتنا وہ آپ کو دیکھیں گے اپنے والدین کے لیے سال ثواب کرتا اتنا ہی وہ آپ کے لیے کریں گے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا بچے بعد میں دے دیں گے، پتر اتنے پیسے دے دینا میرے والوں، کوئی نہیں دینے انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے آپ کو اپنے والدین کی طرف سے کوئی صدقہ کرتے نہیں دیکھا تو وہ آپ کی طرف سے کیوں کریں گے جی. یہ تو رواج ہے جو آپ نے ڈالنا ہے تو یہ گھر میں ڈل جانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھ نصیب کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ہی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین انسان کے لیے کتنا بڑا درجہ رکھتے ہیں. کیا ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے؟ کیا یہ ایک خاندانی تقاضا ہے یا اچھے اخلاق والے ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک دینی، روحانی اور ایمانی ضرورت ہے. کیوں؟